الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے ازواج پر. حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی شدید تاکید آئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں جہاں والدین کا ذکر کیا ہے وہاں پہلے اپنا ذکر کیا. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے اور والدین کے حقوق کو باقی جتنے بھی حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں، ان پر مقدم رکھا ہے، پہلے والدین کے حق کو رکھا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. تو آئیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے متعلق اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، تم سب کے سب ہماری عبادت کرو اور ہماری عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے لوگوں کو اپنا حق یاد دلایا، اور وہ حق کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا، خالص اسی کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے اور سب سے پہلا حق۔ اس کے بعد اس آیت میں جو دوسرا حق اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ ہے والدین کا حق، اور وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ یہ دو حق اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پہلے بیان کیے۔ اس کے بعد اس آیت میں یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مسافروں اور دیگر جتنے حقوق العباد ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے اپنا حق بیان کیا، اس کے معاً بعد والدین کا حق بیان کیا، پھر باقی حقوق العباد کو بیان کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا حق جتنے حقوق العباد ہیں اس پر مقدم ہے، پہلے والدین کا حق ہے۔ ایک دوسری آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، آپ لوگوں کو کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں ان چیزوں کو جو چیزیں اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کی ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کیا ہے وہ؟ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور کیا چیز حرام کیا؟ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محرمات کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے بندوں پہ حرام کیا۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے بندوں پہ حرام کیا وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ نے بندوں پہ حرام کیا، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسری چیز اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے حرام کی وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرنا، یہ ایک بندوں پہ حرام ہے۔ تو اس آیت میں دو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی، پہلا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی۔ ان دونوں آیتوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا ان کی نافرمانی کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر آپ کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو آپ انہیں اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں نہ ڈانٹنا نہ جھڑکنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نرم لہجے میں گفتگو کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے شفقت کے بازو ان کے لیے بچھائے رکھنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے دونوں کے لیے دعا کرتے رہنا، اے ہمارے رب تو ہمارے والدین کو والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ ان آیات میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اپنے ذکر کے ساتھ
والدین کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر انسان، جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں، سب کا معبود ایک ہے، اسی طریقے سے سارے کے سارے لوگوں کے ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی مناسبت ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے جگہ بجگہ جہاں پر بھی والدین کا ذکر کیا، وہاں اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ توضیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا ذکر کیوں فرمایا؟ اپنے ذکر کے ساتھ والدین سے بہتر سلوک کرنے کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوا، پانی، سورج، چاند، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی، اور آسمان سے بارشیں نازل کی، اور انسان کے ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور اولاد کے پرورش و پرداخت کا ظاہری سبب اللہ رب العالمین نے والدین کو بنایا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جس قدر مشکل سے انسان کے بچے کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، اتنی مشکل سے کسی جانور کے بچے کی پرورش و پرداخت نہیں ہوتی۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ایک ماں جو راتوں کو جاگ جاگ کر بچے کے آرام پر اپنا آرام قربان کر دیتی ہے، اگر بچہ پیشاب کر دے تو خود اس بھیگے بستر پر ماں سو جاتی ہے، لیکن بچے کے لیے گرم بستر کا استعمال کرتی ہے۔ ایک باپ جو صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شرابور ہو کر پیسے کماتا ہے تاکہ اپنے بچوں کے اخراجات کو مکمل کر سکے، اور اس کی تعلیم، اس کی تربیت، ہر چیز میں باپ تعاون کرتا ہے، تب جا کر کے ایک بچے کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے اور ایک بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین اگر بچوں کی محبت اور ایثار اور جذبے کو والدین کے دل میں اگر نہ بٹھایا ہوتا تو پھر کوئی بھی والد بچوں کی پرورش و پرداخت اتنی اچھے انداز سے نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت کو ڈال دی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے سب سے بہتر انداز میں اگر تربیت کر سکتے ہیں یا اس کی پرورش کر سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اتنی مشکل سے ایک بچہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور تعلیم پاتا ہے، اور ایک ماں اور باپ اتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اپنے بچے کو جوان ہونے تک۔ اب اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، یا پھر ان کی طرف نظر کرم نہ کرے، انہیں ڈانٹے، انہیں جھڑکے، گھر سے نکال دے، ان سے بات نہ کرے، اس سے بڑا ظالم شخص کون ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس باپ نے، جس ماں نے آپ کی پرورش و پرداخت کے لیے اتنا کچھ برداشت کر کے آپ کو بڑا کیا، اور جب آپ صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، جوان ہو گئے، کمانے لگے، پیسہ آ گیا آپ کے پاس، آپ نے اس ماں باپ کو چھوڑ دیا، آپ نے اس ماں باپ کو کہیں اور ہاسٹل میں ڈال دیا۔ اللہ رب، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد یہ کہا کہ یہ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے، 5 باتوں کو لازم پکڑنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا پھر جس حالت میں بھی ہوں، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ اف سے مراد ہر تکلیف دہ ناگوار قول و فعل جس سے والدین کو جسمانی یا روحانی اذیت میں مبتلا ہونا پڑے، اللہ رب العالمین نے منع کی۔ اف
نہیں کہنا ہے. اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ اگر اپنے ماں باپ کے سامنے ہے تو الٹی سیدھی باتیں نہ کرے اور ان کے کسی بات کا جواب نہ دے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں ان کے ساتھ کوئی بڑی غلطی کر دیں، اسی لیے تاکیداً حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے اگر ہوں تو اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں اور الٹی سیدھی باتیں نہ کریں، انہیں اف تک نہ کہیں. یہ ہلکے درجے کی گستاخی ہے. اور اسلام میں والدین کے ساتھ ہلکے درجے کی گستاخی اگر معاف نہیں ہے تو بڑے درجے کی گستاخی جو لوگ کرتے ہیں یہ بدرجہ اولا حرام ہے میرے بھائی. یہ پہلی بات ہو گئی کہ انہیں اف تک نہیں کہنا. دوسری بات کہ انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، انہیں جھڑکنا ہی نہیں ہے. یہ حکم کیوں ملا ہمیں؟ اس لیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا ذہن چڑچڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں. اور جب ماں باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو جوان ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں، آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو غصہ آ سکتا ہے. تو حکم دیا گیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کے سامنے بڑبڑ نہ کریں. ان کے اگر وہ ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں آپ کو، اگر کچھ الٹی سیدھی باتیں کر دی تو پھر آپ کو خاموشی اختیار کرنا ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے. لیکن اگر آپ بول دیے تو پہلی بات کیا تھی؟ اف تک نہیں کہنا. ہلکے درجے کی گستاخی معاف نہیں ہے، اور اگر آپ ڈانٹ دیتے ہیں تو یہ بڑے درجے کی گستاخی کے زمرے میں آ گیا میرے بھائی. اور تیسری چیز، جب بھی اپنے ماں باپ سے گفتگو کریں تو ادب اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں. یہ حکم ملا ہمیں. چوتھی چیز کہ اپنے ماں باپ پر رحم اور ترس کھاتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چڑیا اپنے چوزے کو اپنے پر میں ڈھانپ لیتی ہے، یا ایک مرغی جو اپنے بچے کو اگر بارش آئی یا پھر آندھی طوفان آیا تو اس مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو اپنے پر میں ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح کی مصیبت سے اسے بچائے رکھتی ہے. اولاد کو کہا گیا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تو جس طریقے سے ایک مرغی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی ہر طرح سے اس کی حفاظت کی جائے، انہیں کسی بھی طریقے کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور پانچویں چیز اس آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر آپ ان کے لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا تھا، بچپن میں ہماری پرورش و پرداخت کی تھی، اسی طریقے سے اللہ ان دونوں پر رحم فرما. آپ کے ماں باپ چاہے زندہ ہوں چاہے مر گئے ہوں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا. یہ دعا ہمیں ان کے لیے ہمیشہ کرتے رہنا ہے. یہ پانچ باتیں ہمارے سامنے ہیں والدین کے متعلق جو ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کیونکہ ان کی ماں نے دکھ اور پریشانیوں پہ پریشانی اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور اسے جنم دیا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سالوں تک دودھ پلایا. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ کہتا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں شرک پر ابھارے یا اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو تاکیداً حکم دیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہے
اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین کا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ کس طریقے سے ادا ہو سکتا ہے؟ ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر یہاں پر ذکر فرمایا۔ وہاں اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق، جہاں اللہ نے کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو، وہاں ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ تو جگہ بجگہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے شکر کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ہمیں ادا کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، اس کے بدلے میں ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ کے بھی بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، اس کے بدلے میں ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اور اس آیت میں والدین سے حسن سلوک کا حکم دینے کے بعد یہ وضاحت کر دی اللہ رب العالمین نے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو اگر شرک پر ابھارتے ہیں، اللہ کی معصیت کرنے کا اگر حکم دیتے ہیں، فلا تطیعہما، تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت اگر ہوگی تو نیکی کے کام میں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، گرچہ آپ کے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، پھر بھی ان کی اطاعت و فرما برداری آپ کے اوپر لازم ہے۔ حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جو ابھی تک کافرہ ہیں، اسلام قبول نہیں کی، وہ ہمارے پاس آئی ہیں اور ہم سے صلہ رحمی چاہ رہی ہیں، ہم سے کچھ چاہ رہی ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں یا پھر ان کو گھر سے نکال دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، گرچہ آپ کی ماں کافرہ ہیں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیجیے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ گرچہ کافر ہیں، گرچہ مشرک ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا آپ کے اوپر یہ فرض ہے۔ ان ساری آیات کے پیش نظر اور احادیث کے پیش نظر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ چاہے آپ کے سامنے ماں باپ کے متعلق چاہے جیسا معاملہ ہو، اگر وہ شرک کے علاوہ ہے تو ان کی بات ماننی آپ کے اوپر فرض ہے، چاہے آپ کا مالی نقصان ہو، یہاں تک کہ آپ کا جان بھی اگر چلا جائے، پھر بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ قرآن و حدیث میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق بے شمار آیات احادیث ہیں، لیکن وہیں پر ماں باپ کے لیے بھی کچھ نصیحتیں ہیں، اور وہ یہ کہ جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں کی تربیت اگر صحیح نہیں ہو پاتی تو وہ ماں باپ کو ستانے لگتے ہیں۔ اب ماں باپ یہ رونا روتے ہیں کہ میرا بچہ میری عزت نہیں کرتا ہے، میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار ماں باپ خود ہوتے ہیں زیادہ تر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا، نام آپ نے صحیح نہیں رکھا، آپ نے تعلیم و تربیت اسلامی طریقے سے نہیں کی، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر کے آپ کا نافرمان ہی بنے گا۔ اگر آپ نے اس کی تعلیم و تربیت مغربی تہذیب کے مطابق کی تو پھر آپ کا بچہ آپ کا نافرمان بنے گا۔ میرے بھائیوں، بہت خاص طور سے جو ہمارے گارجین ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کا نام اچھا رکھیں، اس کے بعد ان کی تعلیم، اس کی تربیت سب سے پہلے اسلامی طریقے پہ کریں، انہیں قرآن پڑھائیں، انہیں حدیث کی تعلیم دیں، اس کے بعد معاش کے لیے دنیاوی تعلیم دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے اسلامی تعلیم ضروری ہے، تبھی جا کر کے آپ کا بچہ آپ کا فرمانبردار ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے اپنی زندگی میں۔ ہر انسان تقریباً وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی تعلیم و تربیت صحیح سے نہیں کی۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت صحیح سے کریں، تب جا کر کے ہماری اولاد اسلامی طریقے سے زندگی گزارے گی۔ ایک حدیث، آخری حدیث کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ سب سے زیادہ حسن معاملت کا حقدار کون ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں. پھر تیسری بار جب اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ حسن معاشرت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے تو تمہارا باپ. اس حدیث میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ دیا. میرے بھائیوں، خاص طور سے دونوں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، لیکن خاص طور سے ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں بہت زیادہ برداشت کرتی ہے آپ کے لیے. اس پورے خطبہ کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اپنے ماں باپ کو دکھ اور تکلیف نہ ہونے دیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اپنے ماں باپ کا اطاعت و فرما بردار بنائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.